یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ 19ویں صدی کا 8واں عشرہ بڑا ہی مردم خیز تھا۔ علامہ محمد اقبال، محمد علی جوہر، محمد علی جناح، سائنسدان آئنسٹائن اور اس کے علاوہ بڑے بڑے فلسفی اسی عشرے کی پیداوار ہیں۔ گویا قدرت دنیا کے مختلف شعبوں میں جو انقلاب لانا چاہتی تھی، اس کی داغ بیل اسی عشرے میں ڈالی گئی تھی۔ علامہ محمد اقبال کے آباء و اجداد ہندو برہمن تھے، پھر اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے خاندانی پس منظر کو یوں بیان کیا: میں اصل کا خاص سو مناتی، ابا میرے لاتی مناتی۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد اپنے خاندان میں میاں جی کے نام سے معروف تھے۔ پہلے پہل انہوں نے گزرے اوقات کے لیے بچوں کے کرتے بنانا شروع کیے، پھر انہوں نے بعد میں ڈپٹی وزیر بلگرامی کی ملازمت اختیار کر لی۔ اس کے بعد علامہ اقبال کے والد محترم نے ٹوپیاں سینے کا کاروبار شروع کیا، جس نے بڑی ترقی کی۔ شیخ نور محمد بڑے متقی انسان تھے۔ علامہ اقبال کی والدہ ماجدہ اماں بی بی خاندان میں بیجی کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ وہ لکھنا پڑھنا تو نہ جانتی، مگر اپنے شوہر کی طرح صوم و صلات کی بڑی پابند تھی۔ حسن سلوک کے باعث محلے کی عورتیں ان کی گرویدہ تھیں۔ آپ غریب عورتوں کی خفیہ امداد کیا کرتی تھیں۔ ان کی دیانتداری کی وجہ سے محلے کی عورتیں ان کے پاس زیورات اور نقدی وغیرہ امانت کے طور پر رکھواتی تھیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 بمطابق 3 ذی-القعدہ 1294 کو سیالکوٹ کے محلے چودھری وہاب میں، جسے آج کل اقبال اسٹریٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے، پیدا ہوئے۔ نومولود کا نام ان کی والدہ نے محمد اقبال رکھا۔ اقبال ابھی 2 سال کے تھے کہ کسی بیماری کے جونکے لگانے کی دوا تجویز کی گئی۔ کمپٹی پر جونکے لگانے سے دہنی آنکھ سے کافی مقدار میں خون خارج ہوا، جس کی وجہ سے دائیں آنکھ کی بصارت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی، لیکن بائیں آنکھ کی بینائی اس قدر تیز تھی کہ انہیں آخری عمر تک کبھی دائیں آنکھ چلے جانے کا احساس نہ ہوا۔ آخری عمر میں جب صحت مند بائیں آنکھ میں موتیا اتر آیا تو اس وقت احساس ہوا کہ ان کی ایک آنکھ پہلے ہی نکارہ ہو چکی ہے۔ ابتدائی تعلیم قدیم اور روایتی طرز کے مکتب میں حاصل کی۔ پہلے انہیں مولانا غلام حسن کے مکتب میں بٹھایا گیا اور بعد ازاں مولوی میر حسن کے مکتب میں درس و تدریس کے بعد انہی کے مشورے پر اسکوش مشن اسکول میں داخلہ کروا دیا گیا۔ اقبال کو حصول علم میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کے علم کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ اقبال بچپن ہی سے روزانہ بعد نماز صبح نہایت پابندی اور ذوق و شوق سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ کے والد نے نصیحت کی تھی کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے۔ اقبال جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تو قرآن کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھتے، جس کی وجہ سے قرآن پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ قرآن کے اوراق بھی بھیگ جاتے۔ جب تلاوت ختم ہو جاتی تو اٹھا کر رکھ دیتے تاکہ صفحات خشک ہو جائیں۔ اقبال تعلیمات کو قرآنی کو عالم انسانیت اور بالخصوص عالم اسلام کی فلاح و بہبود کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے۔ آج کے اس دور میں ہم دنیاوی علوم کی بڑی موٹی کتابیں زبانی یاد کر جاتے ہیں، مگر زندگی گزر جاتی ہے اور ہمارے طالب علم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی پہلی سورت میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیں، اگر اقبال نے اتنا بلند مقام پایا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اقبال بچپن ہی سے پکے نمازی بھی تھے۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز تہجد بھی پڑھتے تھے۔ بعض اوقات تو تمام رات تہجد میں گزر جاتی تھی۔ اقبال نماز کو مومن کی معراج سمجھتے تھے۔ فرمایا: شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال کا بچپن بڑا ہی نرالا تھا۔ بچپن ہی سے سخت محنتی تھے۔ اقبال کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نصف شب کے قریب والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اقبال قریب بیٹھے اسکول کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کو بچپن میں پیار سے بالا کہا کرتی تھیں۔ والدہ: بالے بیٹا، اتنی رازگی کیا پڑھ رہے ہو؟ اٹھو سو جاؤ۔ اقبال ساکت اور محور بیٹھے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ والدہ: اٹھو بیٹا، صبح کام کر لینا، سو جاؤ۔ اقبال: بیجی سویا تو ہوا ہوں۔ اقبال کا بچپن ہی سے تحقیقی ذہن تھا۔ جس چیز کا نہ پتہ ہوتا فوراً پوچھ لیتے۔ ایک دفعہ بچپن میں اقبال اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ شہر کے لیے نکلے
تو سڑک کے کنارے ایک خستہ حال بوڑھا کسان ہل چلا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کھیتوں میں گندم کی پکی ہوئی سنہری بالیاں لہلہا رہی تھیں۔ اقبال بوڑھے کسان کے پاس جا پہنچے۔ اقبال بابا، گندم کے یہ کھیت کس کے ہیں؟ کسان، یہ کھیت تو میرے ہیں، لیکن ان کے سینے میں لہلہانے والی گندم نہ جانے کس کی ہے۔ اقبال، اگر صرف زمین ہی تمہاری ہے تو فصل تمہاری نہیں تو خون پسینہ ایک کیوں کر رہے ہو؟ کسان، اگر تم کسی کسان کے بیٹے ہو تو چند سال ٹھہر جاؤ، اس سوال کا جواب تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ علامہ اقبال بچپن ہی سے اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے اساتذہ کی ہر خدمت بجا لاتے تھے۔ ایک دفعہ اقبال اپنے استاد میر حسن کا سودا صرف لے کر بازار سے لوٹے تو مولوی میر حسن دروازے پر کھڑے کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ میر حسن، اقبال، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ بازار سے ہمارا سودا صرف نہ لایا کرو۔ اقبال، کیوں جناب، میرا قصور؟ میر حسن، تم میرے شاگرد ہو، نوکر نہیں۔ اقبال، جناب، میں آپ کا شاگرد نوکر ہوں۔ اقبال نے سیالکوٹ کے اسکاچ مشن کالج کی طالب علمی کے زمانے میں شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ پہلے پنجابی میں شعر کہتے تھے، پھر اپنے استاد مولوی میر حسن کے مشورے پر اردو میں کہنے شروع کیے دیے۔ شاعری کی طرف اقبال کے رجحان کے پس منظر میں میر حسن کی ذات نظر آتی ہے، جو کہ خود بھی اردو اور فارسی کے بڑے عمدہ شاعر تھے۔ جب اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا تو ان کی شاعری کا شوق پہلے سے کئی زیادہ ترقی کر گیا۔ اب وہ ذریعہ خط و کتابت مرزا داغ دہلوی کے شاعر بن گئے۔ ستمبر 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے اور 27 جولائی 1908 میں وطن واپس آئے۔ اس 3 سالہ قیام کے دوران آپ نے اپنی خودداد ذہانت اور اعلیٰ استعداد کی میونخ، جرمنی سے پی ایچ ڈی اور لنکس ان سے بیرسٹری کے امتحانات پاس کیے۔ ایک بہت اہم بات کہ اقبال یورپ میں اتنا عرصہ رہے مگر یورپ کی تہذیب و تمدن کے اسیر نہیں ہوئے، بلکہ وہ جتنے مسلمان پہلے تھے اس سے زیادہ مسلمان اور اسلام کی شدائی ہو کر واپس آئے۔ علامہ اقبال کی خدمات کا احاطہ ایک ہی نشست میں نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال کی خدمات پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری سے حقیقت میں امت مسلمہ کو بیدار کیا ہے۔ اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ دعا، گائے، کمرہ اور ہمدردی، پرندے کی فریاد، پہاڑ اور گلہری، مکھرا مکھری، مکھی شامل ہے۔ اقبال کی زندگی کے آخری ایام میں الٹی اور تھوک کے ساتھ خون آنے لگا تھا۔ کمزوری کا سا عالم تھا کہ 10-20 قدم چلنا بھی دوبر ہو گیا تھا۔ اس شدید علالت میں بھی آپ اپنی ملت سے غافل نہیں تھے۔ مسلم لیگ کے حوالے سے قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ شدید علالت میں آپ کے عزیز و اقارب آپ کے پاس تھے کہ آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ احباب نے سمجھا کہ شاید تکلیف میں شدت پیدا ہو گئی ہے، مگر جب پوچھا تو بتانے لگے کہ مجھے اس وقت قوم کا خیال آ رہا ہے کہ آزادی و عظمت کے لیے میں نے قوم کو جو طریقے بتائے ہیں، اگر ان پر عمل نہ کیا تو کیا بنے گا؟ چند ہی گھنٹوں بعد 21 اپریل 1938 میں بوقت صبح صادق اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یقیناً اقبال جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، تاہم ان کے بچپن کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کیسے بنتا ہے جب کام کی لگن، بڑوں کا احترام، انسانیت کا درد، دین سے لگاؤ اور وطن کی محبت